استحکام پاکستان، یعنی پاکستان کو مضبوط بنانا. پاکستان کو، ظاہر ہے پاکستان ایک ملک ہے، دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، اللہ رب العزت کا انعام ہے. ہمارے آپ کے بزرگوں کی لاکھوں قربانیوں پر رب کائنات نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے. اس کا ایک آئین ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، دستور ہے، ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، پورے ایک نظم کے ساتھ چلتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ایک گھر میں بھی اگر دو سربراہ بن جائیں تو وہ گھر نہیں چلتا، سربراہ ایک ہی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ ختم ہو جاتے. اس نظام کو چلانے کے لیے بھی فطرتی تقاضا ہے کہ معبود برحق ایک ہو. جب ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے، اگر کوئی اس سے نکلے گا، اگر کوئی اس سے، تو اسے اس نظام میں واپس لایا جائے گا، اسے اس نظام میں واپس لایا جائے گا. دستور اور آئین کی بالادستی کی بات ہے. اب توجہ رکھنا ذرا، ہے آپ کی بات پوری. جب آئین میں یہ لکھا گیا، آئین میں یہ موجود ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں. پھر جو مانتے ہیں سب سے پہلے آئین کو مانے، سب سے پہلے آئین کو مانے، اور جو اس سے آؤٹ ہے اس کو اس دائرے میں لے کر آئیں. استحکام پاکستان، استحکام پاکستان. اور اگر کسی کی سٹیٹمنٹ سے، کسی کے کسی اعلان سے، کسی کے کسی فیصلے سے، تسی سمجھے کوئی نہیں میں کیڈی وڈی گل کر گیا، کسی کے اعلان سے، کسی کے فیصلے سے اگر میرے آپ کے وطن میں انارکی پھیلے، بد امنی پھیلے، دہشت پھیلے، تو پھر ایسی صورتحال میں ہمارا وزن، ہماری تائید آئین کو ہوگی، دستور کو ہوگی، وطن کو ہوگی. تسی اس گل نو سمجھے کوئی نہیں، ورنہ تسی حیران ہو کے نہیں سی تکنا. چلو ہمارے محترم بھائی الحاج شہزاد علی مدنی صاحب استحکام پاکستان کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان کا، امریکہ کی سرزمین کا ایک عظیم نام، نعت خوان بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، الحاج نور محمد جرال صاحب. ان کا کلام آپ کو سناتے ہیں حب الوطنی پر. اور یہی بات جو میں نے کی ہے میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، پاکستان، پاکستان. آئینہ جمال خدا سید الورا، آئینہ جمال خدا سید الورا، آئینہ جمال خدا سید الورا، کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا، کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا.
پرچم میرے وطن کا کبھی سر نگوں نہ ہو، پرچم میرے وطن کا کبھی سر نگوں نہ ہو، لہرائے رفتوں پہ صدا سید الورا۔ دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایسے ہاتھ اٹھا کے، لہرائے رفتوں پہ صدا سید الورا، پرچم میرے وطن کا کبھی سرنگوں نہ ہو، لہرائے رفتوں پہ صدا سید الورا۔ اپنے وطن کے لیے شعر دیکھیے گا، سرحد میرے وطن کی کبھی بے امان نہ ہو، سرحد میرے وطن کی کبھی بے امان نہ ہو، سایہ فگن ہو تیرا ہی نام سید الورا، کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا۔ اپنے وطن کے لیے بالکل مختلف مزاج کے ساتھ لکھا گیا مصرع، آقا میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو، آقا میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو، مٹی ہو اس کی خاک شفا سید الورا۔ ذرا ایسے ہاتھ اٹھائیں اپنے وطن کے لیے، مٹی ہو اس کی خاک شفا سید الورا، سارے کہو، مٹی ہو اس کی خاک شفا سید الورا، مٹی ہو اس کی خاک شفا سید الورا، اترے نوید فتح چناروں کے دیس میں، اترے نوید فتح چناروں کے دیس میں، کھل اٹھے عرض خلد نما سید الورا، آئینہ جمال خدا سید الورا۔ آقا میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو، آئے ہائے۔ نور محمد جرال صاحب نے پاکستان کے لیے جو اس خوبصورت لفظ کا استعمال فرمایا، آقا میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امت کا، پاکستان کا، ہم سب کا ایمان، عقیدہ، جذبات، ہر چیز بالکل کلیئر اور ظاہر ہے، اور یہ امت کا عزم ہے۔
حضور علیہ السلام کے غلاموں کا عزم مصمم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ جذبات، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ کوئی نیا نہیں، یہ تو ہمیں خود نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا. اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجاہد ختم نبوت، امت کے پہلے مجاہد ختم نبوت، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ یمامہ ہوئی نا، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف، کیا ہوئی؟ جنگ ہوئی. کیا ہوئی؟ جو بدری صحابہ تھے نا، بدری صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر جاری کیا بھئی آج کے بعد یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. ہائے ہائے، یہ مدینے میں رہیں گے. کیوں؟ یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں جو حضور کا تبرک ہیں، جو حضور کی نشانی ہے. یہ موجود رہیں گے تاکہ حضور علیہ السلام کے احوال و آثار ان کے ذریعے سے حضور کی امت تک پہنچتے رہیں. ٹھیک ہے؟ جہاد سے، جہاد جیسے فریضے سے بدری صحابہ کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھئی باقی جوان مجاہد بڑے ہیں، یہ سارے مدینے میں موجود رہیں گے، یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، تاکہ یہ حیات رہیں، طبی طور پر موجود رہیں، تاکہ امت ان کی زیارت بھی کرے اور ان سے فائدہ بھی لے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو. جب یہ معاملہ آیا نا، جنگ یمامہ آئی، آپ نے فرمایا اب میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اب کوئی بھی مدینے میں نہیں رہے گا. ساتھ خود فرمایا میں بھی جاؤں گا. حضور کے صحابہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میں لفظ تو نہیں دہرا سکتا ادب کی وجہ سے، لیکن عزم و ہمت کی وجہ سے دہرانا ہے. فرمایا مدینہ منورہ میں جو مرضی حالات ہو جائیں، صدیق اکبر کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا معاملہ ہو اور صدیق مدینے میں بیٹھا رہے؟ یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ہے، یہ جرت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن جیسے میں نے کہا، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اس کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے، ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے اس قانونی طریقے کو اختیار فرمایا اور اس پورے پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آئینی طور پر اپنے اس فریضے کو ادا کیا ہے. آج اگر استحکام پاکستان مطلوب ہے، چاہیے، میرا اور آپ کا مقصود ہے، تو میں نے 2 جملے کہیں آپ کو. کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسا اعلان حضور پیر صاحب، یا کوئی ایسا فیصلہ جو میرے اور آپ کے وطن کے استحکام کو کمزور کرنے والا ہے، سب کو چاہیے کہ وہ ملک پاکستان کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو قائم رکھیں. اسی میں امن ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں بقا ہے. اور پاکستان کے حالات جیسے میں نے پچھلے جمعے پر کہا تھا، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو باقی صورتحال ہے، وہ تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. ایک چیز طے شدہ ہے، امت نے طے کر لیا ہے،
77 سال ہونے کو ہیں پاکستان بنے ہوئے، اور اب ہم 50 سال عقیدہ ختم نبوت کی اس جشن کو منانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کی کوئی بھی صورتحال امت کے لیے بے چینی کا سبب ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف کوئی ایسا اعلان کیا جاتا ہے، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جو ملک پاکستان کے ظاہر ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، تمام تر قوانین موجود ہیں، اور ہر جرم کی سزا دینے کے لیے قانون موجود ہے۔ ہم نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کی، آئین کی بالادستی کی، امن کی، محبت کی بات کی ہے۔ میری اور آپ کی بقا کل بھی اسی میں ہے، آج بھی اسی میں ہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے استحکام کے لیے اسی ڈگر پر چلتے ہوئے آگے چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جذبات اور عقیدت کو قبول فرمائے۔ ہماری آج کی کانفرنس کی سرپرستی ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محترم جناب توقیر احمد بٹو صاحب نے فرمائی، اور ہمارے معزز مہمانوں میں عزت مآب محترم المقام پیر طریقت جناب سید لخت حسنین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے۔ ہم آپ کی خدمات کو مسلم ہینڈز کے پلیٹ فارم سے امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے اور انسانیت کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم ان کے فیضان کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدر الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وكشمير عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون